بھارت سے مزید پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں تباہ کن سیلاب، جنوبی پنجاب کے کئی علاقے زیر آب۔ بھارت نے دریائے ستلج میں ایک بار پھر پانی چھوڑنے سے متعلق پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے آگاہ کرنے پر وزارت آبی وسائل نے الرٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلاب نے ہولناک شکل اختیار کر لی ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 3,27,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ سلیمان کی اور اسلام ہیڈ ورکس پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بہاولپور کی 4 تحصیلوں کے ندی نالے اور قریبی علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ادھر دریائے راوی میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہیڈ سدناہی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ہیڈ بلدوکی پر پانی کی آمد 1,38,760 کیوسک سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی طرح دریائے چناب میں بھی خان کی، ہیڈ قادر آباد اور جنیوٹ کے قریب پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ملتان میں قاسم بیلا کے قریب شجاع آباد کینال میں پانی کی مقدار اس کی اصل گنجائش سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ عطیات کا عالمی دن، وزیر اعظم کی قوم سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد و تعاون بڑھانے کی اپیل۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ساتھ ہم آواز ہو کر آج عطیات کے عالمی دن پر معاشرتی فلاح و بہبود میں آمد و رفت اور باہمی رواداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی معاشرتی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستانی بلا رنگ و نسل اور بلا تعصب دوسروں کی بے لوث مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کی خدمت کا پرخلوص جذبہ پاکستان کے سماجی و معاشرتی اقتدار اور تہذیب کا اثاثہ ہے۔ پاکستان کے رضاکار خدمتکاروں نے حادثات، قدرتی آفات، جنگ اور دیگر ایمرجنسی حالات میں ہمیشہ اپنے اہل وطن کی بھرپور عملی اور مالی مدد کی ہے۔ پاکستانیوں کی فلاحی کاموں اور امداد و عطیات میں بھرپور شرکت کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس خادم سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاز لارجر بینچ میں شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کو جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی کورٹ سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز نے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے تھے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق ٹیکس کیسز سننے والے اسپیشل ڈویژن بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے سنگل بینچ میں زیر سماعت کیسز واپس لے لیے گئے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے جسٹس انعام امین منہاز کی عدالت منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم جسٹس انعام نے گزشتہ سماعت پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس اسلام آباد کو بھجوا دی ہے۔ ہمارے عہدیداران کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت ممکن نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاک فوج کی ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں، ملک کا دفاع کیا ہے، ابھی جنگ جیتی ہے، ہم اس کو قدر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی مدد کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ اس قانون سازی کو چیلنج کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ 2023 تک پلان کی جہاں تک بات ہے تو پلان تو سب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سیلاب پر تمام جماعتوں کو سیاست اور صوبائیت سے بالاتر ہو کر سب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، پنجاب حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ مل کر سیلاب متاثرین کے ساتھ تعاون کریں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیلاب متاثرین کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ پیر سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا رہا ہوں، بنیر میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، بات چیت کا عمل کیسے ہو جب آپ ہمارے عہدیداروں کو ہٹا رہے ہیں، ہمارے ارکان کو نااہل کیا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت ممکن نہیں۔ پنجاب مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری، طوفانی بارشیں متوقع، ندی نالے بھرنے سے فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 6 سے 9 ستمبر تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے اور کچھ علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق 10ویں اسپیل میں راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ ناروال، حافظ آباد، اوکاڑا، ساہیوال، قصور، سرگودا اور میاں والی، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق 7 سے 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان رودکوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ دوسری جانب ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث ندی نالے بھی بھر سکتے ہیں۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ ٹکٹس افتتاحی تقریب کی تفصیلات جاری۔ تفصیلات کے مطابق نامور بھارتی گلوکارہ شرییا گھوشال ویمنز ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گی۔ رواں سال کا میگا ایونٹ بھارت کے 4 شہروں اور سری لنکن
دارالحکومت کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ شائقین کو محض کرکٹ ہی نہیں بلکہ ثقافت، موسیقی اور کھیل کے حسین امتزاج سے بھی روشناس کرایا جائے گا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان گوہاٹی میں افتتاحی میچ سے قبل عالمی شہرت یافتہ بھارتی گلوکارہ شرییا گھوشال تقریب میں پرفارم کریں گی۔ افتتاحی تقریب کو رنگا رنگ اور ثقافتی جھلک سے مزین کرنے کے لیے خصوصی ویجولر اور گراؤنڈ پر تھیمیٹک سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ شائقین کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ رواں ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کی قیمتیں ریکارڈ حد تک کم رکھی گئی ہیں۔ بھارت میں لیگ میچز کی ٹکٹ ابتدائی مرحلے میں صرف 100 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ یہ قیمت کسی بھی ICC ایونٹ کی تاریخ میں سب سے کم ہے۔ اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ شائقین کو گراؤنڈز میں لانا ہے تاکہ وہ ویمنز کرکٹ کے فروغ میں کردار ادا کر سکیں۔